جدو نماز پڑھ دے دعا دا وقت آندا قبر رسول وال پشت کر لیندے تاکہ میرا یہ عمل اللہ شرک شامل نہ کر لوے. اس قدر شرک تو اجتناب برتیا جاتا. اللہ اکبر. شاہ فیصل مرحوم ایوبی دور پاکستان دے دورے تے آئے. وقت دے حکمرانہ نے کہا جناب ذرا داتا صاحب چلنا. وہ کہنے لگا داتا صاحب کون؟ جی ساڈے کول اتنے بزرگ نے وہ داتا صاحب. اس نے کہا میرے کول تے کائنات دے سب تو بڑے بزرگ دی قبر ہے. میں تے اج تک اتنے چادر نہیں چڑھائی. جی تساں ایو کام کرانا ہے تو میں واپسی دی فلائٹ تے کر جانا. مینوں پاکستان آن دی ضرورت نہیں. میرے کول تے او قبراں نے صدیق دی قبر ہے, عمر فاروق دی قبر ہے, صبت رسول حضرت حسن دی قبر ہے, نواسہ رسول حسین دی قبر ہے, میرے کول فاطمہ بطول دی قبر ہے, میرے کول مہاجرین و انصار دیاں قبراں نے, عشرہ مبشرہ صحابہ دیاں قبراں نے, بنات الرسول دیاں قبراں نے, امہات المومنین دیاں قبراں نے. اسی قبراں دی پوجا پاٹ کرن والے نہیں. اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لوگوں تین کم قبر دے بارے نہیں کرنے. لا یجسس القبر, قبر نو چونا گچ نہ کیتا جائے. ولا یبنا علیہ, قبر پر بلڈنگ تعمیر نہ کی جائے. حدیث بخاری شریف تھی. ولا یقعد علیہ, قبر پر مجاور بن کر نہ بیٹھا جائے. ہوں میں تیری مننا کہ کملی والے دی مننا؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, روک دیا اللہ کے رسول نے, ان یجسس القبر وان یبنا علیہ وان یقعد علیہ. تین کما تو کملی والے نے روک دیتا. فتاوی عالمگیری والا بھی لکھتا ہے لا یمس القبر ولا یقبلہ, نہ قبر نو چھویا جائے نہ اس دا بوسہ لیا جائے, نہ قبر نہ ٹیک لگائی جائے, نہ صاحب قبر کو کوئی امید رکھی جائے. صاحب قبر ہمارا محتاج ہے, ہم کسی قبر والے کے محتاج نہیں. فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون. اللہ فرماتا ہے انہوں نے میرے شریک بنا دیو جنہ آج تک کوئی شے بنائی نہیں, بلکہ وہ آپ میرے بنائے نے. کوئی بزرگ, کوئی پہنچی سرکار موتیاں والی ایہو جی لب کے مینوں وکھاؤ جیڑا اے آکھے میں آپ ہی اپنے آپ نو بنایا. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون. اے نہ کسے دوجے دی مدد کر سکتے جے. اللہ فرماندے نے جے انہاں اپنی کتے پی جائے, کوئی ایہو جی بھیڑ بن جائے, ہنگامی حالات دا شکار ہو جان, انہاں دے اُتے کوئی مصیبت دی ہنیری جھل پوے, اے اپنے آپ جوگے بھی نہیں. ولا یستطیعون لہم نصرا, نہ انہاں دی مدد کر سکتے نے, ولا انفسہم ینصرون, اور نہ ہی یہ اپنی مدد کر سکتے.
اور کی کیا جاتا ہے مجاور نو؟ دھیان رکھی کوئی چادر لا کے نہ رہ جائے. اللہ اکبر. کوئی چادر لان والے بھی ہیں، کوئی پان والے نے، کوئی لان والے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اس ضمن دے اندر میں ایک واقعہ سنانا چاہنا. تو انہوں یہ پتا ہے کہ اہل طائف نے کتنا ظالمانہ سلوک کیتا اللہ دے رسول نہ. سنگ باری کی تھی، چکر سٹیا آپ تے، تالیاں بجائیاں، آپ لو لوہان ہو کے بے ہوش ہو کے گر گئے. کندھیاں تو چک کے پھر کھڑا کر دیں، دوڑ بائی، دوڑا کے پچھوں پھر سنگ باری. قصور کیا ہے؟ دعوت اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ فرد جرم ہے جس دی اتنی سخت سزا مل رہی. اللہ دے رسول دے ساتھی حضرت زید نے کیا؟ یا رسول اللہ دعا فرماؤ اللہ طائف دیاں بہاراں تے اگ برسائے. فرشتہ آیا، جبریل علیہ السلام نے آ کے دیکھا حضور بڑے ازردہ ہو کے ایک درخت نال ٹیک لگا کے بیٹھے، اور سر تو خون بہ رہا ہے، جسم وچ خون چل رہا ہے، جتیاں خون آلود نے. ایسے حالات کوئی مظلوم، کوئی بے سہارا ہوئے تے کوئی سہارا دین والا، کوئی تسلی دے دو بول بولن والا آ جائے تے کنی کو تسلی ہوندی. جبریل علیہ السلام نے آپ دی حالت دیکھی. یا رسول اللہ میرے کو برداشت نہیں ہویا، اللہ نے مینوں ملک الجبال دے نال بھیجیا، پہاڑاں دا فرشتہ اے میرے نال. اینو قدرت پہاڑاں دے اتے تواڈے نال قوم نے بڑا ظالمانہ سلوک کیتا، حکم دیو اے طائف دا وڈا پہاڑ تے مکے دا وڈا پہاڑ جبل ابو قبیس جڑا بابے عبدالعزیز دے سامنے جدے اتے اج کل شافات دا محل ہے، انہاں دوواں پہاڑاں نو خشبین کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. میرے رب نے مینوں اختیار دیتا ہے جویں میرا اج محبوب آکھے اونج کرنا ہی. اللہ اکبر. اگر تسی حکم کرو میں انہاں دوواں شہراں نو طائف تے مکے نو دوواں پہاڑاں دے وچ رکھ کے انج پیس دیاں جویں دو پڑاں وچ آٹا پیستا ہے. مینوں کوئی لوڑ نہیں محبوبہ مکے دی بھی، مینوں کوئی ضرورت نہیں کعبے دی. میرے محبوب میں تیرا رونا برداشت نہیں کر سکتا. دسو کی چاہندے ہو؟ جبریل علیہ السلام انتظار نے، آرڈر ملے ختم کر دیا. پچھوں مکے والے نے بھی ستایا سی، اس قوم کو آئے انہاں اس تو ود ظالمانہ سلوک کیتا. آپ نے فرمایا جبریل پھر جڑی میں دعا کراں گا اللہ اج قبول کرے گا؟ ہاتھ اٹھائے، بد دعا دی بجائے رحمت والے پیغمبر نے دعا کی تھی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد سقیفا واتنی بہم. اللہ میری قوم نو ہدایت عطا فرما. اگر یہ آج کا ایمان قبول نہیں کر رہے کل انہاں دیاں اولاداں ضرور مومن ہون گیا. سکیم میں اس طرف سرکار کو ایذا کی ہوتی تھی، ادھر چشمان رحمت آسیوں کے غم میں روتی تھی. ارادے تھے یہ اس جانب محمد کو مٹا ڈالے، ارادہ تھا یہ اس جانب کے دوزخ سے بچا ڈالے.
وہ ابر لطف جس کے سایہ کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے۔ اللہ اکبر۔ الہی رحم کر کوہ سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ 10 نبوت دیاں اے دعاواں نے، جدو میرے پیر نو زخمی کیتا گیا ہے، جدو میرے مرشد پاک نو ستایا گیا ہے، جدو میرے پیرو مرشد نے نواسے ہدایت دیاں دعاواں کیتیاں، زمانہ گزردا گیا، میرا پیر زخمی ہو کے اتھوں دعاواں دے کے نکلے سن۔ اللہ نے قبول فرما لیا محبوبہ، انج دا میرا نبی تے اج تک آئے کوئی نہیں، انج کر کے کسے نو ستایا ہی نہیں کسے نے، تے انج کر کے کسے نبی میرے نے اپنی قوم نو دعاواں دتیاں ہی نہیں۔ 8 ہجری دا زمانہ آیا، 8 ہجری دا زمانہ، اسے طائف دے قبیلہ بنو ثقیف دا ایک سردار میرے نبی دی خدمت وچ حاضر ہویا، ادھا نام عروہ ابن مسعود ثقفی ہے۔ اللہ اکبر۔ جان دے عروہ ابن مسعود ثقفی نو؟ 6 ہجری دے معاہدہ حدیبیہ دے اندر اے اہل مکہ دا قریش دا وکیل بن کے آیا سی۔ آج خود بارگاہ رسالت حاضر ہویا اسلام قبول کرنے واسطے۔ اسلام قبول کیتا، کلمہ پڑھیا، اللہ دے رسول نے اس بنیادی اسلامی تعلیمات تو روشناس فرمایا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میریاں 10 بیویاں نے، فرمایا 4 اپنیاں پسندیاں رکھ لے، 6 نو طلاق دے دے۔ ایک وقت ایک مومن 4 تو زیادہ نہیں رکھ سکتا، چنانچہ انہوں نے 6 بیویاں نو طلاق دی۔ اللہ اکبر۔ مسلمان ہو کے چلے گئے۔ 8 ہجری دے اندر انہاں دی قوم قبیلہ ثقیف دا ایک بھاری وفد آیا، اور اس وفد دا سردار کون ہے؟ جیڑا طائف دے اوباش لڑکیاں نو ششکارنے والا، میرے نبی دے پیچھے لگان والا، مارو پتھر، زخمی کرو۔ اے دیوانہ اپنے آپ نو نبی سمجھدا ہے، اللہ نو اس تو علاوہ نبی پسند ہی کوئی نہیں آیا۔ اے سردار عبدی علیل بھی نالے، اے جس وقت وفد طائف دا پہنچیا مدینے، اللہ دے رسول تے پہلے ہی نگاہاں لا کے انتظار کر رہے سن کہ طائف والے نہیں آئے۔ آج پرانے کرم فرما آ گئے نا، جس طرح کہ یوسف علیہ السلام نے چوکیاں بنائی، اور چوکی دے اتے جننے بھی افیسر نے انہوں نے تاکید کیتی ہے کہ شام والو جیڑا قافلہ آوے نا، خیال رکھنا اور انہوں نے نام نوٹ کرنا۔ انہوں نے انتظار سیدنا یوسف علیہ السلام بیٹھے۔ طائف دا وفد آیا،
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے رسول نو کہن لگے یا رسول اللہ تانوں پتہ ہے کہ طائف دا بنو ثقیف دا قبیلہ میرا قبیلہ ہے، جے اجازت دیو تے انہاں نو میں اپنے گھر اتاراں، انہاں دیاں مہمان نوازیاں میں آپ کراں، اے میرے قبیلے دے لوگ آئے نے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا اے مغیرہ لا امناؤ کا ان تکرما قومکا، مغیرہ میں تینوں کدوں روکیا ہے کہ تو اپنی قوم دی عزت کر، انہاں نو احترام نال ٹھہرا، مگر ایک بات یاد رکھ لے انہاں نو ایسی جگہ دے اتے ٹھہرایا جائے جتھے قرآن دیاں آوازاں انہاں دے کناں وچ جان، اے ساڈیاں نمازاں ویکھن، اے ساڈی عبادت ویکھن تے اللہ دا قرآن سنن۔ اللہ اکبر۔ لہذا کسے دے ڈیرے تے، کسے دے بنگلے تے، کسے دی کوٹھی میں ٹھہران دی بجائے انہاں نو مسجد نبوی دے سین ٹھہرایا جائے، جدوں ساڈی جماعت ہوے گی ساڈا قرآن پڑھیا جائے گا، وہ انہاں دے کناں تک پہنچے گا اور روشنی پھیل دی جائے گی، اندھیرے رخصت ہوندے جان گے، کیونکہ جتھے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے اوتھے ہنیرے رہ سکدے، چنانچہ انہاں دا اہتمام مسجد نبوی دے سین دے اندر کیتا۔ سردار عبدی علیل میرے آقا دی خدمت وچ حاضر ہو کے وقتاً فوقتاً مختلف مسائل پوچھدا ہے تے کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈی قوم دے لوکاں نو زنا دی بڑی عادت ہے، اے دی اجازت دے دیو، اسی تجارت دے سلسلے وچ گھروں کئی مہینے باہر رہنے ہاں، مجبور ہو جانے ہاں، لہذا زنا دی اجازت ملنی چاہیے۔ فرمایا میں کیویں اجازت دیاں، عرش والا اجازت نہیں دیندا۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، ایمان والے او زنا دے قریب نہ جانا، اے دے نالوں ود کے بے حیائی کوئی نہیں، اے دے نالوں ود کے برا راہ کوئی نہیں، انہو کانا فاحشۃ وکانا، اللہ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں، وساء سبیلا، اے بری راہ جے، اے بے حیائی دا کم جے، میں کیویں اجازت دیواں؟ اللہ نے زنا نو حرام قرار دیتا ہے۔ سردار عبدی علیل کہندا ہے کہ یا رسول اللہ اساں جہاد نہیں جے کرنا، سانو جہاد واسطے نہ بلایا جے تے نہ اسی زکات دینی۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے تہاڈیاں دو گلاں منظور نے۔ صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ یہ تسی کدی اجازت دے رہے ہو؟ فرمایا جدوں نمازاں پڑھن گے، جدوں روزے رکھن گے، جدوں اہل علم دیاں مجلساں چ بہن گے، اہل تقوی دی مجلس اختیار کرن گے، اے آپ ہی جہاد بھی شروع کر دین گے، زکات دینی بھی شروع کر دین گے۔ کیسا حکیم پیغمبر ہے، اللہ اکبر، کیسا داعی اللہ ہے، کیسا طبیب روحانی ہے، اللہ اکبر۔ سردار عبدی علیل کہنے لگا پھر ایک اور نرمی کر دیو، سانو نماز دی ترک کرن دی اجازت دے دیو، سا نماز نہیں جے پڑھنی۔ بھائی مریض تے کہندا ہوندا ہے شے میں نہیں چھڑنی، حکیم صاحب میں اے بھی چیز کھانی جے، میں اے بھی چیز استعمال کرنی جے، تے حکیم لڑتے نہیں نہ پیندا، آہستہ آہستہ اس نو قائل کردا ہے، سمجھاندا ہے، ساریاں چیزاں چھڑا دیندا۔ اساں نماز نہیں جے پڑھنی،
آپ نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، جس دین وچ نماز نہیں او دے وچ خیر ہی کوئی نہیں۔ معلوم ہویا ساریاں خیراں تے نماز نال نے، اور جس گھر وچ نماز کوئی نہیں اس گھر وچ خیر ہو سکتی؟ بولو نا۔ گھراں دے گھر، ٹبراں دے ٹبر، برادریاں دیاں برادریاں بے نماز نے، بیوی بے نماز، شوہر بے نماز، بیٹے بے نماز، بیٹیاں بے نماز، سورا بے نماز، سس بے نماز، نوہاں بے نماز، تیاں پتر سارے بے نماز۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ والا کی کہندا ہے؟ بے نماز نہ ڈبدا پھڑیے، دور ہووے اے گندا، وس لگے تاں ڈوبیے اس نوں، اے مک جائے سارا دھندا۔ بے نماز دی داڑھی نالوں پوچھ کتے دی چنگی، توتیاں ہرگز پاک نہ ہووے، رہ ہمیشہ